آنی شروع ہو جائیں گی، اور اس سلسلے میں ہم بین الاقوامی سطح پہ امریکہ میں بھی مختلف کمپنیوں کے پاس گئے، آذربائیجان میں بھی مختلف کمپنیوں کے پاس گئے. تو آپ کو میں یہ نوید دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس بڈنگ کے ذریعے بہت بہت بڑے انشاءاللہ جو تیل کے ذخائر اور گیس کے ذخائر ہمارے سمندروں میں موجود ہیں، اس میں ڈرلنگ کا کام آنے والے وقت میں شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر ایسی گیس ہے جس کا حصول آسان نہیں، تیل اور گیس کا، یعنی وہ ٹائٹ گیس ہے، پھنسی ہوئی ہے. آپ یہ جان لیجئے، بس سمجھ لیجئے کہ پتھروں میں پھنسی ہوئی ہے. ویسے تو آپ کنواں کھودتے ہیں تو گیس نکل آتی ہے یا تیل نکل آتا ہے، تو یہ وہ گیس ہے جو ٹریپ ہوئی ہوتی ہے پتھروں میں. تو اس کے لیے نئی ٹیکنیکس کی ضرورت ہوتی ہے، ہاریزونٹل ڈرلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کی ایک پالیسی جو ہے اب کابینہ کے پاس جا رہی ہے، جس کے بعد فوری طور پہ وہ جو ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں مگر نکالنے ذرا مشکل ہیں، ان کی اندر بھی کام شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ توانائی جو ہے وہ بھرپور انداز میں آئے گی. پھر آپ نے دیکھا ترکمانستان سے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، وزیر اعظم کی موجودگی میں ہم نے اس کے اوپر معاہدہ کیا. اس معاہدے میں لکھا گیا کہ ترکمانستان کی گیس ہم کس طریقے سے لے کر آئیں گے. تو ہمارے جو اندرونی وسائل ہیں، ہمارے جو بیرونی ریلیشن شپ ہیں، ان سب کے ذریعے وہ جو پہلا وعدہ ہے وہ ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی توانائی کسی بھی وقت پاکستان میں کم نہیں ہونی چاہیے. دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ہم کیسے اس توانائی کو جو ہم لے کر آ رہے ہیں لوگوں کی قوت خرید میں لائیں گے. اس سلسلے میں ہی آج ایک اہم اناؤنسمنٹ ہے، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب تک کیا کیا ہو چکا ہے. سب سے بڑی جو چیز ہمارے آڑے، آپ کے آڑے آتی ہے، وہ سرکولر ڈیٹ ہے، کیونکہ وہ جاتا تو نہیں ہے، وہ ٹیکس پیئر کی جیب سے نکل آتا ہے، یعنی آپ کو نظر نہیں آتا مگر پیسے اس کے آپ ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے پہلے 10 مہینے کے اندر پاکستان کا ہمارے جو کنویں ہیں، ہمارے جو اثاثے ہیں تیل کے بھی اور گیس کے بھی، ہم نے گیس کا اپنے کنووں کا سرکولر ڈیٹ 0 کر دیا ہے. آپ سوچیں یہ 30-33% پہ بڑھ رہا تھا، اس کو ہم نے 0 کر دیا ہے. تو اس کا بوجھ، اضافی بوجھ آپ کے اوپر نہیں پڑے گا. اب LNG کا بھی بوجھ رہتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم LNG کا بھی جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ختم کر کے جائیں گے. دوسری جو ہم نے اہم چیز کی وہ یہ کہ میں یہیں پہ آپ کو بیٹھ کے بتایا تھا لاہور میں ہی کہ امیر کا ٹیکس، امیر کا ٹیرف یعنی امیر کا بلنگ کا طریقہ اور غریب کا بل، دونوں کو یکسر علیحدہ کر دیا ہے. اب امیر آدمی جو ہے، جو تھوڑے سے صاحب حیثیت ہیں، وہ دگنی قیمت ادا کرتے ہیں، اتنی ہی گیس کی، بعض مرتبہ دگنی سے بھی زیادہ گیس کی قیمت ادا کرتے ہیں جو ایک غریب آدمی دیتا ہے اتنی گیس استعمال کرنے پہ. تو یہ دوسرا طریقہ کار تھا جس کے ذریعے ہم نیچے لے کر آئے قیمت. مگر جو سب سے اہم اعلان میں آج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہر سال پاکستان میں ڈرائی آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ پچھلے سال میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ لائنیں لگ گئیں اور پیٹرول پمپوں کے اوپر سے پیٹرول نہیں مل رہا. وہ کہہ رہے ہیں ہماری LC نہیں کھل رہی، ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے. ذخیرہ اندوزوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کریں، کیونکہ ہماری جب پرائس بڑھنے کے قریب آتی ہے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ قیمت بڑھ جائے گی تیل کی، تو وہ ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے ذخیرہ اندوزی کا توڑ پیش کر رہا ہوں. ہم ایک نئی پالیسی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے بانڈڈ ویئر ہاؤس. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایسی کمپنی جو حلال کا کام، جائز کام، لیگل کام تیل کی ٹریڈنگ کی کرتی ہے، وہ کمپنی اب پاکستان میں آ کے اپنے سٹوریج بنائے گی. پاکستان میں پہلی بات، پاکستان میں زر مبادلہ آئے گا. دوسری بات، پاکستان کے اندر سٹوریج بڑھے گی. تیسری بات، کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہوگا جب پاکستان میں ہزاروں ٹن یا لاکھوں ٹن کی صورت میں ہماری جو سٹوریج فیسلٹی ہے اس میں تیل نہ ہو. تو پہلے یہ جو اجازت تھی یہ صرف آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تھی. آپ کے پیٹرول پمپ والی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں صرف وہی پیٹرول لا سکتی تھی، اب اور کوئی نہیں لا سکتا تھا. اب کوئی بھی دنیا کے بڑے ترین ٹریڈرز جو ہیں وہ پاکستان میں آ کر تیل لا کر پاکستان کے پورٹ کے اوپر کراچی میں یا بانڈڈ ویئر ہاؤس، آپ کو تو معلوم ہے بانڈڈ ویئر ہاؤس پورے ملک میں ہوتے ہیں، تو ان بانڈڈ ویئر ہاؤسز کے اندر لا کے اپنا تیل سٹور کر سکتی ہے، تاکہ کسی بھی وقت اگر پاکستان میں تیل کی کمی ہو، کسی بھی وقت، جو ہر سال ہوتی ہے، جب بھی قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں تو وہ ذخیرہ اندوز روک لیتے ہیں مال. اب کیسے روکیں گے؟
اب تو لاکھوں ٹن جو تیل ہے وہ موجود ہوگا پاکستان کے اپنی سٹوریج فیسلٹیز میں، جس میں کسی بھی وقت چھوٹے چھوٹے پیٹرول پمپ والے جو سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ جائیں گے اور وہاں سے تیل خرید کر اپنے پیٹرول پمپ چلا سکیں گے. یعنی وہ جو کچھ لوگوں کی اجارہ داری تھی وہ اجارہ داری ختم کر دی گئی ہے. تو اب پاکستان میں کوئی بھی ایسا وقت ہم آنے والے وقت میں نہیں دیکھ رہے جب پاکستان میں تیل کی شارٹیج ہو اور کبھی بھی آپ کو لائنیں نظر آئیں پیٹرول پمپوں کے باہر. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ہم باہر سے پیٹرول لاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جب ذرا ہماری کوئی زر مبادلہ کی صورتحال سخت ہو تو ہماری ایل سی کنفرم ہونے میں پرابلم آتی ہے. آپ نے کئی دفعہ میرے سے یہ سوال بھی پوچھا کہ جی ایل سی کنفرم نہیں پی ایس او کی ہو رہی، فلاں کی ایل سی نہیں کنفرم ہو رہی، آپ سوال پوچھتے ہیں. اب اسٹوریج کے ذریعے ایل سی کنفرم ہونے کی جو مصیبت تھی اس کا حل تلاش کر لیا گیا ہے، کیونکہ بین الاقوامی کمپنیاں جب یہاں پر آئیں گی تو یہاں پر رجسٹر ہوں گی، یہاں پر رجسٹر ہوں گی تو یہاں پہ اپنے بینک اکاؤنٹ کھولیں گی. اب جب ایچ بی ایل کا بینک اکاؤنٹ ہوگا اس کا جس نے تیل بیچنا ہے، اور یو بی ایل کا اکاؤنٹ ہوگا یا ایم سی بی کا اکاؤنٹ ہوگا یا بینک الفلاح کا اکاؤنٹ ہوگا اس کا جس نے تیل خریدنا ہے، تو کنفرمیشن والی بات تو ختم ہو گئی نا. بین الاقوامی جو ایل سی کی کنفرمیشن کے $8-10 جس کا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑتا ہے بیکاز وہ ایل سی کنفرمیشن کے پیسے جو ہیں وہ قیمت میں تیل کی آ جاتے ہیں. تو اب جب لوکل بینکوں کے ڈالر اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوگی یا روپوں میں ٹرانزیکشن ہوگی تو جو ایل سی کی قیمت جو لوگوں کو ادا کرنی پڑتی ہے وہ ایل سی کی قیمت ختم ہو جائے گی. تو دو چیزیں ہو گئیں. پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی وہ ذخیرہ اندوزوں کی اجارہ داری جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے. کسی بھی وقت پاکستان میں لاکھوں ٹن تیل جو ہے وہ موجود ہوگا. دوسرا جو ایل سی کی قیمت ادا کرتے ہیں آپ، کیونکہ ایل سی کنفرم نہیں ہوتی اس کی وہ بینک اضافی قیمت مانگتے ہیں، جب لوکل بینک ہوں گے ان کے لوکل ڈالر اکاؤنٹ ہوں گے یا لوکل روپے کے اکاؤنٹ ہوں گے تو وہ جو اضافی بوجھ غریب آدمی پر پڑتا ہے ایل سی کی قیمت کا وہ بھی ختم کر دیا گیا. تیسرا، ابھی تو ہم صرف ڈالر میں تیل لا سکتے ہیں. اب یہاں پہ جب لوگوں کے ذخیرے موجود ہوں گے، یہاں پہ سٹوریج موجود ہوں گے، تو اب چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو ہیں ان کی مرضی، بیچنے والے کی مرضی، خریدنے والے کی مرضی، کسی نے 100 ٹینکر خریدنے ہیں، کسی نے 1000 ٹینکر خریدنے ہیں، وہ بے شک روپوں میں پیمنٹ کرے یا بے شک ڈالر میں پیمنٹ کرے. تو وہ ڈالر کا بھی جو بڑا بوجھ ہے وہ قدرے کم ہو جائے گا. وہ رسپانسبلٹی چلی جائے گی ٹریڈر کے اوپر، بین الاقوامی جو ٹریڈر ہیں، کہ وہ اپنے ڈالرز کا انتظام کریں تاکہ جب انہوں نے اپنی پیرنٹ کمپنی کو واپس پیسے بھیجنے ہوں تو وہ ڈالر کی شکل میں بھیج سکیں. تو 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. نمبر 1، اس نئی پالیسی کے ذریعے جس کو ہم بانڈڈ ویئر ہاؤس پالیسی کہہ رہے ہیں، اس کے ذریعے نمبر 1، ذخیرہ اندوزوں کی کمر توڑ دی گئی ہے. اب کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تو ابھی شپ آ رہا ہے، میں نے تو ابھی آرڈر دیا ہے، میری تو ابھی ایل سی کنفرم نہیں ہو رہی. اب ہمارا ریگولیٹر اس کو کہہ سکتا ہے کہ فلاں جگہ پہ تیل پڑا ہے، بیٹا اگر آپ نے نہیں اپنی رسپانسبلٹی پوری کی، جو 20 دن کی آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے 20 دن کا، ہر پیٹرول پمپ کمپنی نے، ہر بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی نے 20 دن کا ذخیرہ رکھنا ہے. تو وہ جو وہ ہیلے بہانے کرتے تھے کہ ہمارا جہاز آ رہا ہے، ہماری بکنگ ہو رہی ہے، ہماری ایل سی نہیں کھل رہی. آپ پاکستان کی پورٹ کے اندر، فیصل آباد میں، لاہور میں، حیدرآباد میں، ہر جگہ پہ بانڈڈ ویئر ہاؤسز کے اندر تیل پڑا ہوگا اور اسی وقت ان کو کہا جائے گا کہ آپ وہاں سے جائیں اور خرید کر لے آئیں. یہ جو آپ کے ہیلے بہانے اب نہیں چلیں گے. تو پاکستان میں انشاءاللہ اب آنے والے وقت میں ڈرائی آؤٹ نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، جو اضافی قیمت تھی، جو ایل سی کی کنفرمیشن کی قیمت جو تیل کی قیمت میں ڈلتی ہے اور پھر آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے، اس کا بوجھ جو ہے وہ کم ہو گیا یا ختم کر دیا، کیونکہ اب ہر آنے والے ٹریڈر کو پاکستان کے اندر اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا جس کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوگی. نمبر 3، وہ جو آپ صرف ڈالر میں ٹرانزیکشنز کرتے تھے، اب کچھ ڈالر میں ٹرانزیکشنز ہوں گی، کچھ روپوں میں ٹرانزیکشنز ہوں گی، تو ہمارے زر مبادلہ پہ بھی بوجھ کم ہوگا، یا کم از کم اس کا جو وقت ہوتا ہے ادائیگی کا اس میں فوری طور پر ڈالر کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو جایا کرے گا. تو یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. وزیر اعظم نے ہمیں ہدایت کی تھی، آج عید کا وقت ہے، آپ کے سامنے کچھ امید کا پیغام بھی لانا چاہیے.
سارا دن سیاسی لے دے تو ہوتی رہتی ہے. کبھی پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب ناراض ہیں, کبھی پتہ چلتا ہے کہ تحریک سربراہ جو ہیں وہ امریکہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں, کبھی پتہ چلتا ہے وہ امریکہ کے خلاف جہاد کرنے نکلے ہوئے ہیں, کبھی پتہ چلتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی منتیں کر رہے ہیں کہ مجھ سے بات کر لو, کبھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا. تو میں نے کہا یار اس گفتگو کو چھوڑیں, عید کا دن ہے, انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں. تو جب وہ ذرا ذہنی سکون میں آئیں گے, کچھ متانت آئے گی, کچھ انا کا بھوت جو ہے وہ اترے گا, تو خود ہی پھر ملک کے حالات سیاسی بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس وقت جو بھی پی ٹی آئی کر رہی ہے اس کے ساتھ, اس کے باوجود یا اس کے خلاف, ہمیں سب پہ مقرر ہے کہ ہم لوگوں کو امید کا پیغام دیں. آج عید کا موقع ہے, میں وزیر اعظم کے بہاف پہ آپ کے سامنے یہ پیغام لانا چاہتا تھا. اور ایک اضافی بات بھی آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ روس کا تیل کی دوسری شپمنٹ پاکستان پہنچ گئی ہے. تو وہ آپ کو یاد ہے کہ پہلے انہوں نے کہا یہ معاہدہ ہمارا تھا, پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاہدہ ہے بھائی, یہ تو جب پتہ چلا کہ معاہدہ آپ کا نہیں تھا تو انہوں نے کہا انہوں نے جو معاہدہ کیا وہ تو معاہدہ ہی نہیں ہے, اس پہ تو تیل آ ہی نہیں سکتا. پھر تیل چل پڑا وہاں سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تیل چلا تھا کہاں گیا ہے, یہ کبھی نہیں پہنچے گا پاکستان, یہ سب جھانسا ہے. پھر تیل پہنچ گیا. پھر انہوں نے کہا پہنچ تو گیا ہے, یہ تو ہماری ریفائنریز میں چل ہی نہیں سکتا. اب وہ چلنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو اس سے فرنس آئل اتنا بنے گا کہ ملک برباد ہو جائے گا, تو ملک برباد بھی نہیں ہوا. تو آج دوسری شپ بھی آ گئی ہے. تو انشاءاللہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک طرف سے روس کا تیل آئے گا, ایک طرف سے آپ کو آذربائیجان کی ڈیل کا پتہ ہے کہ سستے گیس کی ڈیل جو ہے ہم آذربائیجان کے ساتھ کر کے آئے ہیں. تو 1 یا 2 مہینے میں جیسے سردیاں قریب آئیں گی, سستے تیل کا ایک کارگو, ایک شپ یعنی ہر مہینے آذربائیجان ہمیں دے گا, ہر مہینے دے گا. ہماری مرضی ہم لیں یا نہ لیں. اگر ہمیں ان کا بھاؤ سمجھ آئے تو ہم لیں, ورنہ بغیر وجہ لکھے ہوئے ہم ان کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. کبھی آپ نے ایسا معاہدہ دیکھا ہے کہ ایک فریق پہ مقرر ہو کہ وہ سستی گیس آپ کو کہیں سے ڈھونڈ کے ہر مہینے دے گا, اور دوسرے فریق کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ بغیر وجہ لکھے اس کو ریجیکٹ کرتا جائے جب اس کے ضرورت ہو, جب اس کو بھاؤ سمجھ آئے, جب اس کے پاس زر مبادلہ ہو, جب دیگر تمام انرجی کی جو وسائل ہیں ان سے سستی وہ ہو, جب بین الاقوامی سطح پہ جو ان کے ٹریڈنگ ہاؤسز ہیں ان میں جو 30 دن کی ٹریڈ ہو رہی ہے اس سے بھی سستی ہو, جب اس دن جتنی بھی ٹریڈز رپورٹ ہو رہی ہیں ان ٹریڈ سے بھی سستی ہو, تو خرید لیں گے, ورنہ نہیں خریدیں گے. تو سستا تیل کا بھی انتظام کر دیا, سستی گیس کا بھی انتظام کر دیا. یہاں پہ جو ڈرائی آؤٹس ہیں ان کو بھی ختم کر دیا. ڈرائی آؤٹس کی اضافی قیمت جو ایل سی کی شکل میں آپ کے سامنے آتی تھی اسے بھی ختم کر دیا گیا. زر مبادلہ پہ جو بوجھ پڑتا تھا اسے بھی کم کر دیا گیا. تو ایک ایک کر کے آپ کے تمام وعدے جو آپ سے کیے تھے وزیر اعظم نے وہ پورے کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ جانے سے پہلے یہ کمپلیٹ پرفارمنس آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جس میں تمام چیزوں کا جائزہ, تنقیدی جائزہ لے کے میں خود آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے اویلیبلٹی پوری کی انرجی کی, ہم نے کیسے افورڈیبلٹی بڑھائی. افورڈیبلٹی بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ہے, یہ مت سمجھ لیجئے, مگر ہم اس کو بتدریج کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کیسے ہم رینیوبل انرجی کے ذریعے, جس طرح وزیر اعظم نے 10,000 میگا واٹ کی شمسی توانائی کے 4 پروگرام کی اناؤنسمنٹ کی ہے, اور ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہماری تمام تیل کی کمپنیاں جو بڑی بڑی ہیں, جو اس وقت پیٹرولیم کمپنیاں ہیں, ان کو رینیوبل انرجی کمپنی یعنی انرجی کمپنی کی طرف ان کا راستہ بدلا جائے تاکہ وہ گرین ہائیڈروجن اور گرین امونیا اور رینیوبل انرجی کی طرف جائیں. تو تینوں وعدے انشاءاللہ پورے کریں گے. جانے سے پہلے آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے اور پورے 1.5-1.25 سال کا جو تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑی زبردست پریس کانفرنس کی ہے, تیل آ بھی رہا ہے, تیل جا بھی رہا ہے. غریب آدمی کا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے کہ چولہے پہ گیس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. گرمیوں کا یہ حالات ہے کہ 2 گھنٹے دن میں گیس آتی ہے لوگوں کے گھروں میں. پیٹرول اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ لوگ 1 to 5 بیچ کے سائیکلوں پہ آ گئے ہیں. سر عام آدمی کی حالات کا بہتر کریں گے. جانے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے, لیکن 75 سال سے اب تک سر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. عام آدمی کو گیس گرمیوں میں نہیں مل رہی. بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہے, جو کوئی بندہ پنکھا چلا لیتا ہے اس کا بل اتنا زیادہ آتا ہے کہ وہ نہیں چلا سکتا. سر یہ حالات کا بہتر ہو کہ عام آدمی کے لیے نہ ایل سیز کا اس کو پتہ ہے نہ اس کو پورٹس کا پتہ ہے. یہ بتائیں سر یہ کام کب آپ لوگ. جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیں
یہ اس پوری سردیوں میں ہم نے آپ کے سامنے ایک وقت رکھا تھا کہ صبح 3 گھنٹے، شام کو 3 گھنٹے، دوپہر کو 2 گھنٹے، اور یہ جو اس کی انفورسمنٹ تھی وہ میں خود کرتا رہا ہوں سیکٹری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے. تو اگر اس وقت کہیں آپ سمجھتے ہیں، یہ پچھلے دنوں جو سائیکلون پاکستان کی طرف آیا ہے اس میں ہمیں اپنے ہمارا LNG کا جہاز لگ نہیں سکا، اور کچھ دیر کے لیے ہمیں اپنا جو جہاز ریسیو کرتا ہے LNG اس کو ڈسکنیکٹ کرنا پڑا. اس کی وجہ سے تھوڑا سا پریشر بڑھا، کیونکہ بجلی والوں کو گیس دینے کی اشد ضرورت تھی. تو ہم نے تھوڑی سی تنگی انڈسٹریز کو بھی آئی، تھوڑی سی تنگی جو گھریلو صارفین کو بھی آئی، لیکن ہم نے کوشش کی اس کو مینیج کرنے کی. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا ابھی اس کا آفٹر ماتھ چل رہا ہو. میں انشاءاللہ آپ کی اس بات کے بعد کل ہی، عید والا دن ہے، اگر کوئی ہوئے ہمارے یہاں پہ SNGPL میں لاہور میں ہوں کیونکہ، تو کل ہی، ورنہ پرسوں چوتھ میں جانے سے پہلے اس کا پورا جائزہ لے کے اگر اس میں کوئی بھی کسی جگہ پہ جھول آ رہا ہے تو اس کو حل کر کیا جائے گا. اور قیمتوں کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا، یہ جتنی چیزیں میں آپ کو سستا تیل جو روس سے لا رہے ہیں اسی وجہ سے لا رہے ہیں کہ تھوڑا سا وزن لوگوں پہ کم ہو. یہ جو سستی گیس لانے کی کوشش کر رہے ہیں آذربائیجان سے اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اوپر بوجھ کم ہو. یہ جو آج آپ کے سامنے میں نے، اگرچہ آپ کی بات ٹھیک ہے لوگوں کو LC ویلسی سے کیا، مگر سمری تو اس کی یہی ہے نا کہ جو اضافی قیمت چاہے تھوڑی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ لوگوں پہ کم کی جائے. تو ہر لحاظ سے کوششیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اوپر بوجھ کم ہو، اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. بجلی کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافے ہو رہے ہیں. ایک طرف سے پیٹرول کی قیمتوں میں آپ نے پچھلی دفعہ پریس کانفرنس میں مارچ میں بھی وعدہ کیا تھا کہ غریب کو ملے گا، لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو اب مستقبل میں یہ جو تیل کے آ رہے ہیں آپ کے 2 شپس آپ کے بولا چکی ہے، تو کیا ان سے کوئی ریلیف عوام کو ملے گا قیمتوں میں؟ عوام کو تو قیمت کم چاہیے، اور اس وقت پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہے. اور بجلی کی قیمتوں کے بارے میں بات کی جائے اور بجلی کے ٹیکسز کی بات کی جائے تو 400 یونٹس استعمال کرنے والے سب 20 ہزار کا بندہ پے کر رہا ہے، جس کی 30,000 تنخواہ ہے. نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے جی. قیمتیں، میں تو ہر چیز کا ایک ہی نقطۂ نظر سے جائزہ لیتا ہوں، اور وہ ہے غریب آدمی کا بجٹ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سب سے بڑا پچھلی حکومت میں مقدمہ پیش کرتا تھا کہ آپ غریب کے بجٹ کی بات کریں. تو یہ بوجھ تو ہم پہ ہے، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. میں نے آپ کو طریقہ کار بھی بتایا ہے جس کے ذریعے آہستہ آہستہ اس کو نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج عید کا وقت ہے تو مناسب بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ پچھلی حکومت نے کیا 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 اور کتنا وقت لگے گا اس کو ٹھیک کرنے میں. مناسب نہیں ہے. جب ہم نے حکومت لے لی تو یہ ذمہ داری ہماری ہو گئی، ارسپیکٹو کہ اس سے پہلے کس حکومت نے کیا کیا تھا. تو یہ ذمہ داری ہم نے قبول کی ہے، انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے. میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً حاضر اس وجہ سے ہوتا ہوں کہ کم از کم آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں اور اس سے کیا کیا اثرات آ رہے ہیں. جو سستا تیل آئے گا اس کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ غریب آدمی تک پہنچایا جائے گا. جو سستی گیس آئے گی اس کا ایک ایک پیسہ عوام تک پہنچایا گا. جی انشاءاللہ. یہ ذرا تھوڑا بین الاقوامی قیمتوں پہ بھی فرق پڑتا ہے. بعض مرتبہ ہم قیمتوں کو اپنے نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں اور بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھ جاتی. میں آپ کو ایک ذرا پھر وہی بات تو ٹیکنیکل سی ہے، آپ نے پوچھا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں بتانے کی آپ کی اجازت سے. دیکھیں ہوتا یہ کہ ہم تیل خریدتے ڈالر میں، بین الاقوامی قیمت ہے اس کے مطابق ڈالروں میں تیل خریدتے ہیں، یہاں پہ لا کے روپوں میں بیچ دیتے ہیں پٹرول پمپ پہ. ہمارے پاس بہت سے روپے آ جاتے ہیں، ڈالر ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں. جب ڈالر خریدنے جاتے تو ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو بعض مرتبہ اس کے باوجود کہ ہماری پالیسی قیمت کم کر رہی ہوتی ہے، بین الاقوامی منڈی میں اگر تیل کی قیمت بڑھ جائے یا ڈالر کی قیمت بڑھ جائے تو اس سے پھر ہمیں تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے. آپ کمپنیوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، LC کی پرابلم سالو ہو جائیں گی. جبکہ اس کی اپوزٹ دوسری سائڈ پر دیکھا جائے تو شیل جیسی انٹرنیشنل کمپنی پاکستان سے وائنڈ اپ کرنے جا رہی ہے. اگر اتنی حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے تو وائنڈ اپ کرنے کو جا رہے ہیں. ساتھ یہ فرمائیے، آپ نے کہا وہاں سے تیل آ گیا روس سے، جب تک نہیں آیا تھا، معاہدہ نہیں ہوا تھا، تب تک یہ بتایا جاتا تھا جب روس کا تیل آئے گا تو ایسے دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی، اتنا سستا ہو جائے گا. وہ ریلیف پاکستان میں ابھی عوام تک وہ پہنچا نہیں ہے. پچھلے دنوں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، یہاں پہ آپ نے کہا تھا آپ 2 پاکستان چلیں گے، ایک غریب کا پاکستان، ایک امیر کا پاکستان. گیس میں آپ نے، ہمیں یاد ہے آپ نے اس کو کر دیا، جو زیادہ جس کنزپشن ہوگی وہ اس کو زیادہ بل آئے گا، جو کم ہوگی وہ کم. اسی طرح آپ نے، وزیر اعظم پاکستان نے آپ کو ہدایت دی تھی، آپ نے کہا جی ہمیں 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے. آپ کی پریس کانفرنس کے پاس IMF نے نوٹس لے لیا اور انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ تو یہ ڈسکس نہیں. وہ معاہدہ کیا کنٹینیو کیا آگے؟
وہ آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے آپ نے جواب بھی خود ہی دے دیا. دیکھیں ہماری طرف سے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے 2 ہفتوں میں پروگرام مرتب کر دیا تھا. اس میں ہم نے نادرا کو بھی انوالو کیا, نیشنل بینک کو بھی انوالو کیا, پورا طریقہ کار بھی طے کیا, اور پورا طریقہ کار لوگوں کے سامنے پیش بھی کیا تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ یہ ہو سکتا ہے. نے اس کو پر نوٹس لے لیا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بہتری اس میں ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور تمام اداروں کو, IMF کو, ورلڈ بینک کو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو, IFC کو, ان تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے, پاکستان کا اعتماد بحال ہو. یہ صرف $1.5 بلین کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان تمام دنیا کے اداروں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے تاکہ جب ہم اپنے پیسے ریز کرنے کے لیے اپنا بانڈ کا اجرا کریں یورپ میں جا کے یا GCC میں جا کے, تو اس کے بھاؤ ہمیں ایسے ملیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آج بھی حاضر ہیں اور یہ پیغام بھی دے چکے ہیں IMF کو کہ آپ کو جو بھی کنسرن ہے آپ آ جائیے, ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بڑے اطمینان سے تمام آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. دیکھیے یہ جو گیس کا منصوبہ تھا جس میں امیر اور غریب کے بل علیحدہ کیے گئے تھے, یہ اسی طرح کا منصوبہ ہے نا. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اور یہی ہم سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ اگر آپ اس کو سپورٹ کرتے رہیں تو اس کو اپوز کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ بھی تو ہم امیر سے زیادہ پیسے لے کے غریب کو ریلیف دے رہے ہیں, تو آپ اس کو بھی سپورٹ کریں. لیکن میرے خیال میں وہ اس زمانے میں تھوڑا سا IMF کا کچھ نہیں ان سے پش ڈالا گیا ہے. اعتماد میں لے کے تفصیل سے یہ بات سمجھائی جائے, اور اگر آپ کو اور مجھے سمجھ آ گئی ہے تو انہیں کیوں نہیں سمجھ آئے گی. لیکن ابھی ہمارے پاس کیونکہ وہ گفتگو کا تسلسل وہ نہیں چلتا رہا تو وہ موقع نہیں مل سکا کہ ہم ان کو آن بورڈ لا کے کنونس کر سکیں کہ یہ اسکیم جو ہے وہ اچھی ہے. اور آپ نے تیل کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان کا 1/3 تیل جو خام تیل ہے وہ ہم روس سے سستے داموں لے کر آئیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. ابھی آہستہ آہستہ ابھی تو ایک شپ آیا ہے 1 لاکھ ٹن, تو جب جیسے جیسے یہ بڑھتا چلا جائے گا تو اس کے اثرات آپ کے سامنے آتے جائیں گے. شیل والا جی, میں معافی چاہتا ہوں 1 منٹ جی. شیل والا جی مجھے بھی افسوس ہے, شیل ایک پرانی کمپنی ہے اور میں چاہتا تھا کہ وہ یہاں پر رہے, اور میری ان سے ہوئی ہے گفتگو. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ بتائیں, میں آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں. میرا یہ کام ہے, میری رسپانسبلٹی ہے کہ پاکستان میں ہر انویسٹر جو ہے جو انرجی کے اندر انویسٹ کرنا چاہتا ہے ان کے مسائل کو حل کیا جائے. تو میں نے ان سے بڑی تفصیلی بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں ہمارا تو پاکستان سے جتنی پاکستان کی عمر ہے اتنا پرانا رشتہ ہے, لیکن ہماری کارپوریٹ اسٹریٹجی بدلی ہے. اس کی بہت زیادہ تفصیلات انہوں نے مجھے نہیں بتائیں, مگر انہوں نے کہا کہ کچھ سیکٹر ایسے ہیں جن میں ہم ڈس انویسٹ کر رہے ہیں. اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو ریٹیل ہے ہم رینیوبل انرجی کی طرف جا رہے ہیں, ہم اپ اسٹریم وہ انویسٹمنٹس کی طرف, یہ تیل کے کنویں کھودنے کی طرف جا رہے ہیں. تو اور اس میں پھر میں نے ان کو دعوت دی کہ پھر ہمارے یہ جو 16-24 ایسیٹس جو ہم بڈنگ کروا رہے ہیں اس میں آپ آئیے تشریف لائیں, اس میں بڈ کریں تاکہ لوگوں کو یہ اعتماد رہے کہ شیل نہیں جا رہا. شیل کا ایک کاروبار, شیل بہت سے کاروبار پاکستان میں کرتا ہے, تو اس کا ایک کاروبار جو ہے اس میں وہ ڈائیورسٹ کر رہا ہے. لیکن یہ ان کی کارپوریٹ اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ کچھ ممالک اور کچھ سیکٹرز کے اندر وہ اپنی انویسٹمنٹس کم کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ہم نے تو ان سے یہ کہا, اور آج بھی یہ ہے کہ اگر آج بھی وہ کچھ تجاویز میرے سامنے لے کر آئیں اور کہیں کہ ہم ان شرائط پہ رہ سکتے ہیں تو ہم وہ شرائط پوری کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب وہ کہیں کہ ہماری اسٹریٹجی کا یہ حصہ نہیں ہے, یعنی شرائط سے اس کا کوئی تعلق نہیں, تو پھر آپ کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی اسٹریٹجی کو. میں ان کی بات سنوں. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ صبح 6:30 بجے گیس آتی ہے اور 8 بجے پھر غائب ہو جاتی ہے. گرمی ہے, آگے آنے والی سردی ہے, اور دوپہر کو 1 بجے آتی ہے تقریباً 3 بجے تک رہتی ہے. یہ لاہور کی گرمیوں میں جبکہ 40 سے اوپر درجہ آ رہا ہے. سردیوں میں کیسے مینیج کریں؟ دیکھیں جی, کراچی پورٹ کا ایک آ رہا ہے کہ دبئی کے حوالے کر دیا گیا 50 سال کے لیے, تو اس کے بارے میں جی دیکھیں پہلی بات لاہور کے حوالے سے تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ صبح 3 اوقات ہیں جس وقت گیس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک صبح ناشتہ بناتے وقت, ایک دوپہر میں کھانا بناتے وقت, اور ایک رات کو کھانا بنانے کے لیے. یہ 3 اوقات ہیں. تو ہمارے پاس کیونکہ ہر سال 9 سے 10% گیس
کے ذخائر میں کمی آ رہی ہے، اور پھر ہم امپورٹ کرتے ہیں LNG کی شکل میں، جس کے لیے ہم نے آذربائیجان سے یہ معاہدہ کیا ہے سستی گیس کا، کیونکہ وہ جو ہم باہر سے لاتے ہو تو بہت مہنگی ہوتی ہے. اب 3-4 ہزار روپے کی گیس لا کے تو 600-700 کی نہیں بیچی جا سکتی، وہ تو ملک برباد ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پاس جو اپنے اندرونی ذخائر ہیں ان کے ذریعے ہم گیس پوری کریں. تو پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ صبح 6 بجے جب بچوں نے جانا ہوتا ہے، لوگوں نے ناشتہ بنا کے کام پہ جانا ہوتا ہے، تو 6 بجے سے 9 بجے تک گیس کی فراہمی ہو. تو 9 بجے پھر ہماری کوشش ہوتی کہ گیس کے پریشر کو کم کر دیں تاکہ گیس بچائی جا سکے. پھر 12 بجے کے قریب ہم دوبارہ سے پریشر بلڈ کر کے لے آتے ہیں کہ چولہے سب کے جل جائیں، اور وہ ہم چلاتے ہیں 2:30-3 بجے تک کے. دوپہر کا کھانا مختلف اوقات میں جو لوگوں نے بنانا ہوتا ہے وہ سہولت سے کر لیں. پھر ہم گیس کا پریشر ڈراپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر رات کو جب 6-7 بجتے ہیں، 6 بجتے ہیں، جب رات کے کھانے کا وقت ہوتا ہے تو دوبارہ سے پریشر بلڈ کرتے ہیں تاکہ، اور وہ میرے خیال میں آج کل 11-12 بجے تک چل رہا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ اب اس کو ڈراپ کر دو. اگر اس میں کسی جگہ پہ 19-20 کا یا 15-20 کا فرق ہے، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، 15-20 کا ہی میں مان لیتا ہوں، تو میں انشاءاللہ پرسوں سے جیسے عید کی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں، جیسے سردیوں میں ہم بڑے اسٹرکٹ سپرویژن کر رہے تھے، دوبارہ سے بڑی اسٹرکٹ سپرویژن شروع کر جی میں انشاءاللہ پوری ہے. جی کراچی پورٹ کے اندر، جی کراچی پورٹ کا جو آلریڈی کراچی پورٹ ہمارے پاس نہیں، پہلی بات میں وضاحت کر دوں کراچی پورٹ کسی کے حوالے نہیں کی. کراچی کے اندر ایک ٹرمنل ہے، یہ بڑے کنٹینر جو آپ کو نظر آتے ہیں کنٹینر ٹرمنل ہے، یعنی کراچی پورٹ کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ ہے جس کے اندر ٹرمنل رکھے جاتے ہیں. تو وہ ٹرمنل رکھنے کا معاہدہ ایک کمپنی کے ساتھ تھا، وہ معاہدہ کچھ ہفتے پہلے ختم ہو گیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے G2G ایک اگریمنٹ کیا ہے اس لیے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان میں انویسٹرز آئیں. اور میں نے ابھی اس کی آپ کی پریس کانفرنس کے شروع میں ہی آپ کو بتایا بھی کہ ایک ملک نے $24 بلین کا وعدہ کیا ہے کہ وہ بنائیں گے پاکستان میں انویسٹمنٹ فنڈ تاکہ امید پیدا ہو. ایک ملک نے $22 بلین کہا ہے. تو وہ کنٹینر ٹرمنل جو ختم ہو رہا تھا، انہوں نے کچھ ہمیں جن شرائط کے اوپر وہ ٹرمنل دیا ہوا تھا، ہم نے G2G ایک اگریمنٹ کیا کہ ان شرائط سے بہتر شرائط کے اوپر اگر ابو دھابی پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہے تاکہ ان کا اعتماد بڑھے پاکستان میں، تو وہ انویسٹ کر لیں. جو بھی ہماری شرائط تھیں ہر لحاظ سے، چاہے وہ رینٹ تھا، چاہے وہ اور پیمنٹس تھیں، کوئی بھی ایسی پیمنٹ نہیں ہے جس میں جو پہلے کمپنی دے رہی تھی اس سے زیادہ پیسے ابو دھابی ہمیں نہ دے رہا ہو. کوئی بھی ایسا ویریبل نہیں ہے. دوسرا، ایک بات تو یہ ہوئی. دوسرا، وہ $50 ملین اپ فرنٹ پاکستان کو دے رہے ہیں. تیسرا، انہوں نے $102 ملین اگلے 5 سال میں انویسٹ کرنے کا پورا پلان جو ہے وہ پیش کیا ہے. چوتھا، انہوں نے $700 کچھ ملین اوور دا لائف، 25 سال کا شاید کانٹریکٹ ہے جو 25 سال رینیو ہو سکتا ہے. تو وہ جو انہوں نے جو یہ ڈیوریشن ہے اس میں 700 یا $750 ملین کی انویسٹمنٹ کا کہا ہے. تو اگر آپ اس کو جوڑ لیں، 750 کو 50 ڈالیں تو 800، اس میں 100 ڈالیں تو 900، تو تقریباً $1 بلین، یعنی جتنا IMF کا ہمارا پورا کانٹریکٹ ہے $1.25 بلین کا، اتنے پیسے تو اس ایک ڈیل کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان میں آ جائیں، جس میں پہلے 50 ملین آئیں گے. اور وہ پورٹ نہیں ہے، وہ پورٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس میں کنٹینر ٹرمنل ہے. جی چھوٹی سی سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ابھی تک ظاہر بھی اور ویسے بھی پبلک کو ریلیف نہیں دے سکی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں. آئندہ الیکشن بھی آنے والے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے الیکشن کمپیئر پہ اس کا اچھا خاصا جو ہے وہ وہاں بدلہ لے گی؟ دیکھیں، ہمارا کام تو لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے اور خدمت کرنی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ عید کا دن ہے، مناسب نہیں کہ میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتاؤں. آپ کو معلوم ہی ہے زیادہ تر کہ پچھلی حکومت نے کیا کیا کیا، جاتے ہوئے کیا کیا، آتے ہوئے کیا کیا. لیکن چھوڑ دیں اس بات کو. جب ہم نے لے لی حکومت تو ہماری ہوئی. اگر لوگ چاہیں گے تو ہم آئیں گے. جی ہم تو محنت کر رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک تسلسل سے صرف ایک منسٹری کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، جس میں نے آپ کو رشین تیل بتایا ہے، آذربائیجان کا تیل بتایا ہے، اپنے جو لوکل پیداوار ہے وہ بتائی ہے، جو ٹائٹ گیس ہے وہ بتائی ہے. آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہم کس طریقے سے ٹاپی کو ریوائیو کر رہے ہیں. آپ کو یہ بتایا ہے کہ سرکولر ڈیٹ ختم کیا. آپ کو یہ بتایا کہ امیر اور غریب کا ٹیرف علیحدہ کیا. آپ کے سامنے میں نے ہی پیش کیا اسی کمرے میں کہ کیسے غریب آدمی کے لیے پٹرول کی قیمت بھی کم کریں گے. وہ نہیں ہو سکی IMF کی وجہ سے، لیکن ہم نے پلان چھوڑا نہیں ہے. انشاءاللہ IMF کو آن بورڈ لا کر آئیں گے. تو ہم تو لوگوں کے سامنے یہی مقدمہ پیش کر سکتے ہیں نا کہ دیکھیں ہم نے یہ کیا ہے. اب اگر آپ سمجھیں
اگر آپ کے جی میں یہ آئے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ ہمیں ووٹ کریں, تو ہم اپنے آپ کو دوبارہ پیش کریں گے اور لوگوں کی جو بھی رائے ہوگی اس کا احترام کریں گے. ایک منٹ. باؤنڈیڈ جو ویئر ہاؤسز ہیں اس میں مین اسٹیک ہولڈرز کا کوئی اس حوالے سے کوئی رد عمل نہیں دیں گے کہ باؤنڈیڈ ویئر ہاؤسز پہ آپ کام کر رہے ہیں, اس میں مین اسٹیک ہولڈر جو آئل ٹینکر جو پورا ایک پیچھے جس طرح آپ مافیا کا بتا رہے ہیں, آپ ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ دوسری یہ بتائیں کہ جو رشین کروڈ آئل آپ یہ چیزیں سسٹم میں آ رہی ہیں, براہ راست اس سے آپ کا سمجھتے ہیں عوام کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بانڈڈ ویئر ہاؤس والی پالیسی, اس میں تو کسی کا بھی نقصان نہیں ہے, کیونکہ وہ تو بانڈڈ ویئر ہاؤس میں تو ایسے ہی ہے کہ بجائے وہ دبئی کے پورٹ پہ پڑا ہے یا یمن کے پورٹ پہ پڑا ہے یا سنگاپور کے پورٹ پہ پڑا ہے, وہ اب پاکستان کے پورٹ پہ پڑا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہفتہ 10 دن ہمیں لگ جاتے ہیں جس سے ذخیرہ اندوز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ 10 دن اگر تیل آنے میں ابھی وقت ہے تو وہ روک لیتے ہیں تیل, کیونکہ تیل کی نئی قیمت کا ان کو اندازہ 4-5 دن پہلے ہو جاتا ہے کہ بڑھنے لگی ہے, گھٹنے لگی ہے. اب وہ تیل جس کو لانے میں 8-10 دن لگ جاتے تھے, اب وہ آپ کی پورٹ کے اوپر پڑا ہے. فیصل آباد کا پورٹ بھی بانڈڈ ویئر ہاؤس میں پڑا ہے. بانڈڈ ویئر ہاؤس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے باہر پڑا ہے وہ, لیکن پاکستان کے اندر پڑا ہے. پاکستان کے اندر وہ تیل جو پہلے ابو دھابی میں ہوتا تھا, دبئی میں ہوتا تھا, یمن میں ہوتا تھا, عمان میں ہوتا تھا, سنگاپور میں ہوتا تھا, اب وہ تیل انہی کی کسٹڈی میں پاکستان میں پڑا ہے. آپ یہاں سے ٹینکر چلائیں, یہ شیخوپورہ کے پاس اگر کوئی بانڈڈ ویئر ہاؤس ہے تو وہاں سے جا کے آپ 100 گاڑیاں, 1000 گاڑیاں, 600 گاڑیاں خریدیں اور اپنے پیٹرول پمپ چلائیں. تو اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے. جو گاڑیاں چلاتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہے کہ ایک اضافی ڈپو کھل گیا, آپ سمجھیں, جہاں سے ان کی گاڑی جا کے تیل لا سکتی ہے اور ان کا بھی کام بڑھ گیا ہے. جو چھوٹے چھوٹے پیٹرول پمپ تھے جن کو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کیونکہ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی کہ انٹرنیشنل کمپنیاں ان کو LC ان کی کھولیں, تو وہ بیچارے پریشان ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں, ہمیں تو بینک ہماری LC نہیں, ان کا معاملہ حل ہو گیا. کسی چھوٹا پیٹرول پمپ والا جس کے 30 یا 40 یا 50 پیٹرول پمپ ہیں, اس کو 1000 گاڑی یا 800 گاڑی یا 600 2 لاکھ ٹن نہیں, اس کو کوئی چھوٹی 60,000 ٹن نہیں, اس کو 2-4 ٹن اگر ضرورت ہے تیل کی تو وہ یہاں سے جائے لے آئے, یا فیصل آباد کے ڈپو سے لے لے یا کراچی کی پورٹ سے لے لے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے جو ٹریڈنگ دبئی میں ہوتی تھی, اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہب ہے اس کا ٹریڈ کا, انہوں نے پورا ایک شہر آباد کیا ہوا ہے جہاں پہ یہ آئل ٹریڈنگ ہوتی ہے صرف. تو ہم نے کہا کہ ان کا شہر آباد تو ہمارا بھی ایک شہر آباد ہو جائے تو کیا حرج ہے. تو اپنے شہر آباد کرنے کے لیے ہم نے وہی چیز جو دبئی میں ہو رہی ہے, جو سنگاپور میں ہو رہی ہے, ہم نے لا کے کراچی میں, فیصل آباد میں, لاہور میں, حیدرآباد میں کہا ہے کہ بھائی آپ کھولیں اور آپ ٹریڈ کریں پاکستان میں. سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے ڈومیسٹک میٹر کا کرایہ 40 سے 50 روپے تھا, جو کہ 500 روپے کر دیا گیا, اس کی کیا وجہ؟ دوسرا یہ فرمائیے, جو آذربائیجان سے آپ نے ایگریمنٹ کیا اس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنے ان کے خدشات کا اظہار کیا تھا, کیا ایگریمنٹ کرتے وقت ان کے خدشات کو دور کیا گیا یا مد نظر رکھا گیا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ مجھے لگا ہے کہ آپ کافی صاحب حیثیت آدمی ہیں اگر آپ کا 500 روپے ہو گیا, اللہ کا کرم ہے. کیونکہ جی نہیں, دیکھیں جو 0.9 ہیکٹا میٹر کیوب سے کم سردیوں میں گیس استعمال کر رہا ہے اس کا تو 50 روپے ہی ہے, آپ چیک کر لیجئے. 0.9 ہیکٹا میٹر کیوب کا مطلب کیا, میں وہ بھی عوام کے سامنے رکھ دوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک چولہا جلاتے ہیں, وہ چولہا آپ 6-7 گھنٹے جلاتے ہیں. اگر آپ سرد علاقے میں ہیں تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ آپ شام کو ہیٹر ایک فلیم والا ہیٹر چلا سکتے ہیں. یہ بنتی ہے 0.9 ہیکٹا میٹر کیوب. جو تو لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں اور ہم سب اس سے باہر ہیں, اللہ کا کرم ہے اور اللہ شکر گزار ہیں اللہ سے. مگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے 60% لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آتے. اس وقت 0.9 ہیکٹا میٹر کیوب سے کم استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں وہ 60% ہیں, 60 یا 66% ہیں, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. تو ان لوگوں کے لیے تو لائن کا کنیکشن اتنا ہی ہے. جن کا استعمال زیادہ ہے, جن کے ریٹ بھی بڑے ہیں, ان کا 500 ہو گیا. میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے, آپ سمجھ لیں آپ نے یہ جو 500 روپے دے رہے ہیں, آپ نے یہ کمیٹی ڈالی ہے. اس کی وجہ ہے کہ سردیوں میں سارا سال تو آپ کا بل ایسے ہی چلتا ہے, جب نومبر آتا ہے نا تو آپ کا بل ایسے چلا جاتا ہے, اور پھر وہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے جب تک مارچ نہیں آ جاتا. تو جب ہم آپ سے 500 روپے پورا سال لیتے ہیں نا, تو وہ جو آپ کا ایک دم بڑھنا ہے نا وہ تھوڑا سا کم بڑھ جاتا ہے.
تو اس وجہ سے کہ ایک دم آپ کے اوپر بوجھ سردیوں میں اتنا نہ پڑے کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ 500 روپے کر کے اسی بل کے اگینسٹ کمیٹی ڈالی گئی ہے جو نومبر سے لے کے مارچ تک آپ کی کمیٹی نکل آتی ہے. یہ میں آسان لفظوں میں اگر آپ کو بتا ایڈوانس. جی نہیں, شاہد صاحب سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ جو ہم نے بڈنگ کروائی ہے ابھی, یہ شاہد صاحب نے کہا تھا کہ آپ بڈنگ کروا کے دیکھ لیں. ان کا ایک دو معاملات پہ انہوں نے کہا کہ بڈنگ ہونی چاہیے. ہم نے کہا بالکل ہونی چاہیے, تو ہم نے بڈنگ کروا لی, اور جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہم نے وہ تمام کو حل کرنے کی کوشش